ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا سے. انڈیا میں فوج کیوں نہیں آئی؟ ایس او پیز کی خلاف ورزی تو وہاں بھی ہو رہی ہے. مطلب اس سے زیادہ ایک بے بسی اور نااہلی کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ جی انڈیا برباد ہو گیا. انڈیا قطعاً برباد نہیں ہوا، پوری دنیا ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. سعودی عربیہ سب سے زیادہ ان کو آکسیجن 80 ملین ٹنز کنسنٹریٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمیں تو سر انہوں نے ایک اونس نہیں دیا. امریکنز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ انہیں کنسنٹریٹس دے رہا ہے، یو کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم تو راؤ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تیسری ویو آئی ہے اور اس کے بعد یہ باقاعدہ بھارت میں تو جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. سیٹ دیٹ یہ کتنا کا مؤثر ہو پائے گا جو ہم فوج کے ذریعے یا اس طرح کے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ ہم اپنے سسٹم میں کمالات دکھاتے ہیں، جلوے دکھاتے ہیں، شاید وہ زیادہ اگریسو ورڈ ہوگا. پوری دنیا میں جیسے انڈیا کو میں بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو فالو کر رہا ہوں، یو کے کو فالو کر رہا ہوں. کسی جگہ پہ ایس او پی کی خلاف ورزی بند کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے فوج کو نہیں بلایا گیا. اور ہمسایہ ملک جو ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے، لیکن وہ ریکور کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے ان کا پروگرام ایک دیکھا تھا. اب ہمارے ہاں ہم لوگ ایڈمنسٹریٹولی کچھ چیزیں ہم تسلیم نہیں کر رہے، اور دنیا بہرحال جانتی ہے اور دنیا ہمیں اندر سے اب سمجھتی ہے. سویلین ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیکل سیٹ اپ کا فیلئر ہوتا ہے اگر آپ ایک دم فوج کو بلا لیں، اور وہ بھی اس کام کے لیے. ٹھیک ہے، الیکشنز میں آتے ہیں، سیلاب میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، چیف سیکرٹری، آئی جی، ان کے نیچے لاکھوں ماتحت، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون سا کام کس کو کرنے دینا ہے؟ اور فوج کو ایکسپوز کرنا کرونا کے لیے، میں سمجھتا ہوں فوج کو بے حیثیت کرنے کی ایک اینگل ہے اس کا. آخر پوری دنیا بے وقوف تو نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اپنی آرمی کو ڈائریکٹلی اس میں ملوث نہیں کیا. برازیل نے نہیں کیا، برازیل ورسٹ ہٹ رہا ہے. مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ ایک صاحب موصوف اٹھے اور انہوں نے ایک دن نعرہ مار دیا 4 مہینے پہلے کہ وینٹیلیٹرز ہم بنا رہے ہیں. وہ وینٹیلیٹرز کہاں ہیں؟ وہ کس پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں دیے گئے پبلک ڈاکٹر صاحب ہاسپٹلز اگر کو؟ آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ہم پروگرام کر رہے تھے اور اسی پروگرام میں آپ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے ویکسین بنانے کا اعلان کر دیا کرونا کی، اگر آپ کو یاد ہو. اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو سر وہ ویکسین کہاں گئی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے؟ میں سر رضی صاحب میں ایک عرض کروں گا. آج میں نے بڑی تکلیف دہ کالم لکھا ہے بہروپیے کا، ٹائٹل ہے، ایکسپریس میں چھپا ہوا ہے، میں نے نکال کا لفظ استعمال کیا. باخدا دل سے اب تکلیف ہوتی ہے جب میں کرنٹ افیئرز کو ڈسکس کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے پاکستان کے امپورٹنٹ ترین بندے کو میسج کیا کہ کووڈ کی ویکسین کا فارمولا لے لیجئے آپ، اور فارمولا لے کے یہاں آپ پریپیئر کر لیں. آپ کو اندازہ ہے کہ سر ان کا جواب کیا تھا؟ میں امپورٹنٹ ترین بندوں کی بات کر رہا ہوں، میں کچھ سیکنڈ ایئر کی بات نہیں کر رہا. ان کا میسج آیا مجھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی پوری دنیا پروکیور کر رہی ہے یا بنا رہی ہے. ہم پروکیورمنٹ بھی سوئے رہے ہیں اور ہم لوگ کیپیسٹی بڑھانے میں بھی سوئے رہے ہیں. اور اب ایک چیز جب سامنے دیو بن کے، جن بن کے کھڑی ہو گئی ہے تو سول ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیکل سیٹ اپ نے بیک سیٹ لے لی اور کہا جی فوج کام کرے گی. مطلب اس سے زیادہ ایک بے بسی اور نااہلی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا سے. انڈیا میں فوج کیوں نہیں آئی؟ ایس او پیز کی خلاف ورزی تو وہاں بھی ہو رہی ہے. اس لیے کہ سینسیبل ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے، پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے.
دوائی کی امپورٹ سے لے کے دوائی نہ بنانے تک، وینٹیلیٹرز کے متعلق مسلسل جھوٹ بولنے تک، ہاسپٹلز کی آپ تعداد جو ہے بیڈز کی وہ نہ بڑھانے تک. اور پھر سر ماشاءاللہ تاجر حضرات جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نوازے، آکسیجن کا ایک سلنڈر جو ہے اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. اور ایک آدمی جب تڑپ رہا ہوتا ہے آکسیجن کے لیے اور آپ کے پاس پتہ چلتا ہے کہ سلنڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا، آپ لینے جاتے ہیں تو منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ سیکٹر کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے تو اس چیز پہ رضی صاحب میں ساری دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی یہ بیسک فیسلٹیز جو ہیں، یہ رائٹ ہے ہمارا. یہ رائٹ ہم کہاں حاصل کریں جا کے؟ ہم کس کو کہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، چیف منسٹر کو تو خیر بات کرنی بالکل ہی معیوب ہے. میرا خیال ہے بھٹی صاحب اس پہ زیادہ خوبصورت تبصرہ فرمائیں گے. کس سے بات کریں ہم لوگ؟ اور مسلسل جھوٹ بولنے کی ایک ایسی روایت قائم کر دی گئی ہے جس میں دنیا ہمیں اب نان سیریس لے رہی ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سوشل میڈیا پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ جی انڈیا برباد ہو گیا. انڈیا قطعاً برباد نہیں ہوا، پوری دنیا ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. سعودی عربیہ سب سے زیادہ ان کو آکسیجن 80 ملین ٹنز کنسنٹریٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمیں تو سر انہوں نے ایک اونس نہیں دیا. امریکنز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ انہیں کنسنٹریٹس دے رہا ہے، یو کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم تو سر فارغ ہیں پوری دنیا میں. آپ بتائیے کہ پرابلم وہاں ہے تو انہوں نے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غلطیاں انہوں نے بھی بہت زیادہ کی ہیں، جیسے کھمب کا میلہ تھا ان کا، بنگال کا اور ساؤتھ کا پورا ایک الیکشن ہے. بٹ دا پوائنٹ از دے آر لرننگ، ان کا کرو ہے. اور میں رضی صاحب آپ کی وساطت سے ایک عرض کروں گا کہ میں نے ابھی چیف منسٹر دہلی کی ایک پریس کانفرنس سنی ہے جس پہ چیف منسٹر پرائم منسٹر آف انڈیا سے لڑ رہا ہے کہ کووڈ کی ویکسینیشن جو ہے وہ 150 سے 300 کی جو ہے یہ بہت مہنگی ہے، یہ لوگوں کو مفت ملنی چاہیے. ہمارے ہاں کیا قیمت ہے سر؟ 8,000 سے 16,000 روپیہ. تو سر کہیں تو ہمیں کوئی خوشخبری ہو، کوئی ہمیں بات ہو. بالکل میں کیا عرض کروں اس کے اوپر؟ کہیں تو اس کو فل سٹاپ لگنا ہے. یہ ایک بڑی جی لگے گا، یہ بالکل لگے گا. اور آج میں سمجھتا ہوں میں شہباز شریف صاحب کے متعلق کوئی بہت زیادہ حسن ظن نہیں رکھتا، لیکن آج انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور فوری طور پہ سالڈ ڈیسیژن میکنگ کی طرف آئیں. دس از دی ریکوائرمنٹ. لیکن کوئی سنے گا نہیں سر اس میں، بالکل، کیونکہ ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے سر. بالکل ٹھیک ہے.